السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تھوڑی سی اچھی باتیں، اور یہ باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں 18ویں سپارے میں سورۃ المؤمنون میں۔ مؤمنون کون ہوتے ہیں؟ جی، جیسے ہم اور آپ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ پکا ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ خاص باتیں بتائی ہیں۔ وہ خاص باتیں آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں نا، کامیابی یعنی کہ جیت جاتے ہیں، سارے لوگوں سے جیت جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو بہت ہی اچھی نماز پڑھتے ہیں، تیز تیز نہیں، جیسے مرغی کھانا کھاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مرغی کیسے اپنی چونچ زمین پر مار مار کر کھانا کھا رہی ہوتی ہے؟ ایسے نماز نہیں، بلکہ اچھی طرح رکوع کر کے، اچھی طرح سجدہ کر کے اور بغیر کسی تیزی کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کامیاب جیتنے والے مومن وہ ہیں جو فضول کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اور فضول کام بھلا کون سے کام ہیں؟ ایسے کام جس میں ہمارا وقت بہت زیادہ لگتا ہے اور فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی کارٹون دیکھنے بیٹھے ہیں اور کارٹون ہم نے دیکھے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے ہم کارٹون دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، تو ایسے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہمارا کوئی دوست آ گیا ہے تو ہم اس سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ صبح تھی، دوپہر ہو گئی، دوپہر سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی، رات سے آدھی رات ہو گئی، اور ہماری باتیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ بھی وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ باتیں کرنی چاہیے، اور پھر آپ کچھ وقت کارٹون بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کوئی کھیل بھی کھیل سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ سارا وقت اسی پر چلا جائے اور ہمیں نماز پڑھنے کا بھی وقت نہ ملے، قرآن پڑھنے کا وقت بھی نہ ملے، ہمیں کسی سے بات کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ یعنی کہ اگر کسی بڑے نے ہمیں کچھ کہا ہے یا پھر کوئی کام ہے تو وہ بھی ہم نہ کر سکیں، تو ایسی باتوں سے جو مومن ہوتے ہیں وہ دور رہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن وہ والے لوگ ہیں جو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، ان میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کا بھی جنہیں کم نعمتیں ملی ہیں اور جو ضرورت مند ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرم و حیا سے رہتے ہیں، ایسے بے شرمی کی باتیں نہیں کیا کرتے، کپڑے ایسے پہنتے ہیں جو بےہودہ نہ ہوں، اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، کسی کے سامنے بے لباس نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں کامیاب لوگ۔
پیارے ساتھیوں، شرم و حیا ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتے ہیں، پیارے نبی بھی اور فرشتے بھی پسند کرتے ہیں۔ حیا والے لوگوں سے فرشتے بہت محبت کرتے ہیں اور کامیاب ہونے والے لوگ ایک اور بھی کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ امانت کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کسی نے کوئی کام دیا ہے تو اچھے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس امانت ہے نا۔ اگر ٹیچر نے آپ کو کوئی ہوم ورک دیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیچر نے آپ کو امانت دی ہے کہ آپ نے یہ ہوم ورک پورا کر کے واپس لانا ہے۔ اور اگر ہم ٹیچر کو برا کر کے دیں تو یہ تو امانت میں خیانت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کسی نے آپ سے کوئی مدد لینی ہے اور وہ آپ صحیح طریقے سے نہیں کر کے دے رہے ہوں تو یہ بھی تو امانت میں خیانت ہے۔ پھر اگر اسکول کی کوئی چیز ٹیچر نے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، فار ایگزامپل پینسل، اور آپ وہ غلطی سے گھر لے آئیں تو اگلے دن اسے واپس کر دیجئے۔ پھر اگر کسی نے آپ کے گھر کوئی مزیدار سی کھانے کی چیز بھیجی ہے تو فوراً ان کے برتن دھو کر ان کو واپس کر دیجئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی امانتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں برکت پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ پھر اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اپنی نماز کی، یعنی کہ وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ کس وقت نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے وہ جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، دیر نہیں کرتے، یعنی کہ اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، خوشی نماز پڑھتے ہیں، روتے، منہ بسورتے، اپنے آپ کو گھسیٹتے، ایسی نماز نہیں۔ پھر ان کو کیا انعام ملے گا؟ ان کو یہ انعام ملے گا کہ ان کو فردوس میں بڑا سارا گھر ملے گا، مزیدار کھانے کی چیزیں ملیں گی، بہت ہی اچھے دوست اور ساتھی ملیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے بڑی ساری جگہ ملیں گی۔ یہ ہیں وہ لوگ اور یہ ہے ان کا انعام۔ یہ فردوس کیا چیز ہے؟ فردوس جنت کی سب سے اچھی جگہ ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا، سب سے اچھی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی جگہ کم اچھی ہوتی ہے، کوئی زیادہ۔ فردوس سب سے اچھی جگہ ہے اور سب سے اچھی جگہ پہ سب سے پیارا گھر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ملے اور آپ کو بھی۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کچھ نعمتیں بھی بتائی ہیں، سنتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا پیدا کیا، اتنے پیار سے پیدا کیا، ہمارا خون بنایا، ہماری ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، گوشت کے اوپر ہماری کھال چڑھائی، ہمارے بال بنائے، ہمیں ناخن دیے، ہمیں دانت دیے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بڑی مشکل میں ہوتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہماری 2 کے بجائے 1 آنکھ ہوتی یا 3 آنکھیں ہوتی تو کتنے برے لگتے ہم۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے سر کے بجائے ہمارے سارے چہرے پر بال ہوتے تو کیسے لگتے۔ اور اگر ناک کی جگہ کان ہوتے یا کان کی جگہ ناک ہوتی تو کتنے برے لگتے، بہت ہی خوفناک لگتے ہم۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار سے بنایا ہے. جتنا کوئی اچھا بہترین طریقہ ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح بنایا ہے. الحمدللہ. اگر ہمارے ہاتھ پاؤں کی طرح ہوتے یا پاؤں ہاتھ کی طرح ہوتے تو کتنی مشکل ہوتی. ہم نہ کوئی چیز پکڑ سکتے اور نہ ہی ہم صحیح طرح سے چل سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنے پیار سے بنایا ہے اس لیے کہ تم ہمیں بہت ہی پیارے ہو. اور پھر ہمارے اوپر کتنا پیارا آسمان بنایا تاروں سے بھرا ہوا، اور زمین پر ہمارے لیے درخت بنائے، ہمیں کھیت دیے، ہمیں سمندر دیا، ہمیں پھل دیے اور جانور دیے. جانور جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جن کی کھال سے ہم چیزیں بناتے ہیں اور جن کے اوپر ہم سواری بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں سواری کے لیے بھی چیزیں دی، جانور بھی دیے اور کشتیاں بھی دی اور جہاز بھی دیے، گاڑیاں بھی دی، اور انسان کو اتنی زیادہ عقل دی کہ اس نے یہ چیزیں بنا لیں. ورنہ ہمیں کتنی مشکل ہوتی اور سفر کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. جس نے ہمیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں، ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، تو ہمیں شکر بھی تو اسی کا ادا کرنا چاہیے نا، تعریف بھی اسی کی کرنی چاہیے، اور سب سے اہم بات بھی اسی کی ماننی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.